اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب اس حسد کا نتیجہ دیکھیے، قابیل نے تو حابیل کو قتل کر دیا اس حسد کی وجہ سے، اور یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو، بھائی کو۔ یہ حسد کتنا قبیح گناہ ہے، کتنی سخت بیماری ہے، اور یہ باطنی بیماری ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں صوفیہ کرام پہ کہ یہ تصوف کیا چیز ہے۔ تصوف کوئی چیز نہیں ہے، شریعت ہی ہے۔ باطن کی اصلاح کا جو طریقہ ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، باطن کی صفائی کرنے کا نام تصوف ہے، اور حدیث میں اس کو مرتبہ احسان فرمایا۔ آپ اسے نام کوئی بھی دے لیں، یہ باطنی امراض بڑے مہلک ہوتے ہیں۔ تکبر باطن میں ہوتا ہے، تو تکبر ختم ہو جائے، عاجزی ہمارے اندر آ جائے، اس محنت کا نام تصوف ہے۔ آپ اسے تصوف نہ کہیں اگر آپ کو تصوف سے کوئی چڑ ہے، لیکن یہ فرض ہے کہ ہم اپنے باطن کی صفائی کریں۔ قد افلح من تزکا، تزکیہ کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ جب باطن صاف نہیں ہوگا تو تکبر ہوگا، حسد ہوگا، اور حسد کا نتیجہ آپ دیکھیے کیا نکلتا ہے۔ آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں، تو قتلوا یوسف کو قتل کر دو۔ ابھی اطرحوه ارضا، کسی زمین میں کہیں پھینکاؤ جا کے، یخل لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے ابا کی توجہ ساری تمہاری طرف ہو جائے گی، کہ جب یوسف نہیں رہے گا تو پھر کچھ عرصہ رو دھو کے پھر ہماری طرف ہی توجہ ہو جائے گی۔ ابھی دیکھیں پلاننگ کیسی کر رہے ہیں، کون سی چیز کروا رہی ہے؟ باطن کا مرض حسد، یہ پلاننگ کروا رہا ہے، یہ مرض قتل کرنے کی پلاننگ، اور وہ بھی کس کو؟ بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، معصوم بھائی کو۔ 5-6 سال کی عمر ہے اس کی، بعضوں نے 7 سال لکھا۔ اس کو قتل کرنے کی، کہ ایسی جگہ پہ پھینکا ہو جا کر کہ پھر یہ ابا کو نظر نہیں آئے گا، کچھ عرصے کے بعد ابا چپ ہو جائیں گے، پھر ہماری طرف ساری توجہ ہو جائے گی۔ یہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کام ابھی تو کر لو، یہ گناہ کا کام، پھر تم نیک بن جانا۔ ڈرامہ بازی، پھر تم نیک بن جانا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کا بڑا بھائی یہودا تھا، یہودا، اس نے کچھ نرم گوشہ اختیار کیا۔ کیا نرم گوشہ اختیار کیا؟ کنویں میں پھینک دو۔ قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو۔ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے نا تو تم اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، تو کوئی قافلہ گزرے گا یہاں سے، وہ اس کو نکال کر لے جائے گا۔ یلتقطہ، لقطہ جو ہوتا ہے نا، یہ گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں۔ لقطہ، کسی کی کوئی چیز گر گئی تو اول تو اس کو آپ اٹھائیں نہ، کیونکہ جس کی گری ہے وہ ڈھونڈتا ہوا آئے گا اور وہاں اس کو وہ چیز مل جائے گی، لے جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اٹھا لیا تو پھر آپ کے ذمہ ہو گیا کہ آپ اس کو تلاش کریں، جس کا ہے اعلان وغیرہ کروائیں، جس کا ہے اپنے پاس رکھیں۔
رکھیں، جب وہ آ جائے لینے اس کو آپ دے دیں، اور اتنا عرصہ کہ اب امید ختم ہو گئی کہ اب وہ نہیں آئے گا اپنی چیز لینے کے لیے، تو پھر آپ اس کو صدقہ کر دیں، اور صدقہ اس کی طرف سے کریں گے آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا، اس کو بھی ثواب مل جائے گا جس کی وہ چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں لقطے کی چیز۔ لقطہ ایک شعبہ ہوتا ہے، کسی کی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس شعبے میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک لقطے کا شعبہ بنائیں۔ کسی کو کوئی چیز مل گئی تو وہ اس لقطے کے شعبے میں وہ جمع کروا دے، اور جس کی گم ہوئی ہے وہ وہاں جا کر تلاش کرے، نشانی بتائے اور اپنی چیز وہاں سے وصول کر لے۔ اس کو کہتے ہیں لقطہ۔ یہاں لفظ استعمال کیا یلتقطہ بعض السیارہ، گری پڑی چیز سمجھ کر کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے گا، یعنی اتنی نفرت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، حسد میں آ کر اتنی نفرت کی، حقیقت کو نہیں جانتے تھے۔ جس نے حقیقت کو جانا پہچانا اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ عزیز مصر جس نے دیکھ کر پہچان لیا، بڑی قیمت لگائی، یہ آگے آگے بات آئے گی۔ انہوں نے تو قدر نہ جانی، اور اس نے بچے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ بچہ بڑا کرموں والا بچہ ہے۔